بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی یاسر ملوک۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھیں، اور اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت کی ہر غم اور پریشانی سے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کو ایک ایسا کلمہ بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث شریف میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی انسان کے گناہ ہو تو یہ کلمہ پڑھنے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کلمہ پڑھنا کتنا ہے اور کون سا کلمہ ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے بھائیو، انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں ہر وقت، کبھی آنکھ سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی پیر سے، کبھی دماغ سے، کبھی زبان سے۔ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، ہر وقت انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ بہت کریم ذات ہے، بہت رحیم ذات ہے۔ ایک تو اللہ کی ذات انسان کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بنے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو خطا ہوتی ہیں، گناہیں ہوتی ہیں، وہ اللہ جل جلالہ نماز پڑھنے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر عمل کے ساتھ انسان کے کوئی نہ کوئی گناہ معاف ہوتا رہتا ہے، اور یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے روزانہ جو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، اول تو ہم کوشش کریں کہ گناہ سے بچیں، اور جتنا ہم بچ سکتے ہوں خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچنے کی تلقین کریں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس امت کو 2 ذمہ داریاں دی ہیں، ایک خود نیک عمل کرنا، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا، اور خود گناہ سے بچنا اور دوسروں کو گناہ سے روکنا اور گناہ سے بچنے کی تلقین کرنا۔ میرے بھائیو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ لوگوں تک بات کو پہنچانا اور ان کو اس بات کے اوپر آمادہ کرنا، پھر وہ عمل کریں یا نہ کریں۔ ہماری مثال مؤذن کی طرح ہے، جیسے مؤذن اذان دیتا ہے تو جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ مسجد آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جن کی توفیق نہیں ہوتی وہ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، حالانکہ مسجد کے گیٹ کے پاس بیٹھے رہیں گے لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو ہماری مثال مؤذن کی طرح ہے، ہم اذان دیں، اپنی بات پہنچائیں، باقی عمل کرنا نہ کرنا وہ اس کا کام ہے جس کو ہم نے بات پہنچائی ہے، اور ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ سے دعائیں مانگنا کہ اللہ میں نے جس تک بات پہنچائی ہے تو اس کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے بھی استقامت کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائیو، چلے اس کلمے کی طرف چلتے ہیں کہ جس کلمے کو پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو چلے میں آپ کے سامنے اس کلمہ کو پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں بار بار؟ کیونکہ نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ تو کیا پتہ ہمارے ایک شیئر کرنے سے اس کو ایک بندہ پڑھ لے، 2 بندہ پڑھ لے، 10 بندہ پڑھ لیں تو ان سب کے برابر اجر ہمارے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے نیک عمل کرنے کی، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کی، اور گناہ سے بچنے کی، اور دوسروں کو گناہ سے بچنے کی تلقین کرنے کی۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دین عالی کی مبارک محنت کے لیے قبول فرمائے۔ تو آئندہ کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ جزاک اللہ۔